نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں، حالات اور واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان خود بھی خوش ہوتا ہے، اس کے متعلقین احباب بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ بات انسانی سماج میں روز بروز کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے، پیش آتی رہتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ تہنیت اور مبارکبادی کا جو موقع ہو سکتا ہے وہ ہے کسی شخص کا قرآن سے وابستہ ہو جانا، قرآن کو پا لینا، قرآن کو پڑھ لینا، اس کو یاد کر لینا۔ انسانوں کو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے کسی نعمت پر فرشتوں نے انسانوں کو مبارکباد پیش نہیں کی۔ بعض موقعوں پر سوال تو کیا کہ انسان کو اتنی اہم ترین نعمت اور اتنا بڑا فضیلت کا تمغہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے کہا کہ ہم زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ، یعنی اپنے فطری نظام کو عمل کرنے اور کرانے کی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ آپ انسان کو بھیج رہے ہیں۔ انسان کی جو تخلیق آپ نے ہمارے سامنے کی ہے، اس کے مادہ تخلیق کو دیکھ کر اور اس سے پہلے جو مخلوق گزری ہیں ان کے حالات کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جا کر یہ گڑبڑ کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد برپا کرے گا، خوریزی کرے گا، اور ہم کسی گناہ کا، فساد کا ارتکاب کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو ایک ہی کام ہے تسبیح و تحمید، نسبح بحمدک۔ ہم آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی کو ذمہ دار اور خلیفہ بنانا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم بہت بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ جو حقیقت مجھے معلوم ہے تم اس حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ تم یہی نہیں جانتے ہو کہ دنیا میں خلیفہ بنایا کیوں جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں صرف تسبیح کرنے والے، تحمید کرنے والے ہوتے تو کسی کو نظام کی ذمہ داری سپرد کرنے کی ضرورت ہی کہاں تھی۔ منتظم کی ضرورت ہی وہاں پڑتی ہے جہاں فساد کا امکان ہو، جہاں بالکل یقین ہے کہ فساد ہو ہی نہیں سکتا،
وہاں کسی کو نظام سپرد کیا ہی نہیں جاتا، وہاں کسی کو ذمہ دار بنایا ہی نہیں جاتا، کسی کو نگرانی سپرد کی ہی نہیں جاتی۔ جہاں یہ امید ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہوگی، وہاں نظام ہوتا ہے، وہاں نگرانیاں ہوتی ہیں، وہاں منتظمین کا تقرر ہوتا ہے۔ تو جس چیز کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کو خلافت سے معزول کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ وہی بنیاد ہے انسان کو خلیفہ بنائے جانے کی، کیونکہ فساد ہوگا تبھی تو منتظم چاہیے، تبھی تو اس کی اصلاح کرنے والی جماعت اور افراد چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان نے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے جس ذمہ داری کو انسان کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے یہ دنیا کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری پہاڑوں پر پیش کی، وہ نہیں اٹھا سکے، تمام مخلوقات پر پیش کی، کوئی نہیں سنبھال سکا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کو سنبھال لیا۔ انسان آگے بڑھا کہ میں سنبھالوں گا اس نظام کو۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم اور انسان بڑا جاہل ہے۔ دیکھو بظاہر قرآن پاک کے اس جملوں میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں انسان کی برائی کی جا رہی ہے کہ انسان ظالم ہے اور انسان جاہل ہے۔ ظاہر بات ہے، ظالم بھی ایک گالی ہے اور جاہل بھی سب سے بڑی گالی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے ایک اچھا کام کیا کہ جس ذمہ داری کو کوئی سنبھالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، یہ آگے بڑھا اور اس کو سر پر لے لیا، تو اس کی تو تعریف ہونی چاہیے تھی، اس کی توصیف ہونی چاہیے تھی، اس کی تو قصیدے پڑھے جانے چاہیے تھے۔ اور اللہ نے دو ایسے موٹے موٹے لفظ اس کو کہہ دیے جس کو مذمت پر لوگ محمول کرتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم بھی ہے اور یہ بڑا جاہل بھی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ ظلوم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور جہول یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو صرف یوں نہیں کہا کہ جاہل ہے اور ظالم ہے، بلکہ فرمایا بہت بڑا جاہل اور بہت بڑا ظالم ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا جاہل بھی ہے اور بڑا ظالم بھی ہے۔ تو اب بھئی برائی کیوں کی جا رہی ہے اس کی؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ان دو لفظوں میں انسان کی جتنی بڑی تعریف کی گئی ہے اس سے زیادہ بڑی انسان کے لیے کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ ان دو جملوں میں انسان کو اتنا بڑا بنا کر کے پیش کیا گیا کہ اس سے زیادہ عظمت کے لیے، اس سے زیادہ عظمت کے لیے کوئی اور دوسرا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہہ کر یہ سند دی ہے کہ ایک تو علم اور ایک عدل، یہ دو پسندیدہ صفتیں انسان کے علاوہ کسی اور کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہو سکتا اور انسان کے علاوہ کوئی عادل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے بے پناہ خوبیوں کے مالک ہیں لیکن عالم بھی نہیں ہیں اور عادل بھی نہیں ہیں۔ فرشتوں کو نہ عادل کہہ سکتے ہیں نہ فرشتوں کو عالم کہہ سکتے ہیں۔ عالم صرف انسان ہو سکتا ہے، عادل صرف انسان ہو سکتا ہے، انسان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جاہل اس کو کہتے ہیں جس میں حصول علم کی صلاحیت تو ہو لیکن وہ حاصل نہ کرے، اسے جاہل کہتے ہیں۔ ظالم اس کو کہتے ہیں
جس میں انصاف کرنے کی صلاحیت تو ہو لیکن وہ انصاف نہ کرے تو اسے کہتے ہیں یہ ظالم ہے۔ ایک آدمی کسی منصف کے پاس اپنی فریاد رکھے اور وہ اس کی فریاد نہ سنے تو کہیں گے بڑا ظالم ہے، لیکن ایک آدمی 24 گھنٹے ایک ستون اور تھم کے سامنے، ایک درخت کے سامنے گڑ گڑاتا رہے مجھے انصاف دے دو، مجھے انصاف دے دو، مجھے انصاف دے دو، انصاف نہیں ملے گا۔ دنیا میں کوئی باولا دیکھا جو یوں کہے کہ یہ پلر بڑا ناانصاف ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ پلر کو کوئی ظالم کہہ ہی نہیں سکتا، اگر کہے گا تو باولا کہیں گے اسے، باولا ہے یہ جاہل ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ دیوار کو جاہل کہتا ہو، پلر کو جاہل کہتا ہو، درخت کو جاہل کہتا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں عادل بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہ ظالم کہہ سکتے ہیں نہ اس کو جاہل کہہ سکتے ہیں۔ جاہل اسی کو کہیں گے جس میں حصول علم کی استعداد ہو، ظالم اسی کو کہیں گے جس میں عدل و انصاف کی صلاحیت ہو۔ تو اللہ نے ظلوماً جہولا کہہ کر یہ فرمایا کہ انسان ہی ہماری مخلوق میں وہ واحد شاہکار ہے جس کے اندر ہم نے علم کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور جس کے اندر ہم نے عدل کی، انصاف کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اندر یہ صلاحیت اور خوبی نہیں ہے کہ وہ علم کو حاصل کر سکے یا وہ عدل و انصاف کے پیمانوں کو پورا کر سکے، یہ صرف انصاف کا انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کی بڑی تعریف۔ بہرحال انسان کو جب خلافت دینے کا نمبر آیا تو فرشتوں نے سوال کیا، مبارکباد نہیں دی، لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جب فرشتوں کو یہ علم ہوا کہ یہ نعمت انسانوں میں ایک خاص امت کو ملنے والی ہے، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی موجودگی میں آپ کو، ہمیں، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دی اور مبارکباد پیش فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھی، ایک سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے اور ایک سورہ یاسین۔ یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پڑھی، اور کب پڑھی تھی؟ کہتے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، ہماری پیدائش تو بہت بعد کی ہے، اپنی کو تو بھول جاؤ، یہ زمین اور آسمان جب اللہ نے بنایا اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن محمد کی امت کو دیا جائے گا تو فرشتے بے اختیار کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، ہم اس امت کو مبارکباد دیتے ہیں، اس امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، وہ امت بڑی خوش قسمت ہے جس امت کے اوپر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ تو ہر کلمہ گو مسلمان کو فرشتوں نے دعا اور مبارکباد دی ہے، زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا ہم اس امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ امت بڑی خوش قسمت ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کا ذریعہ تھا، اسی قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے الحمدللہ، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر قرآن نہیں۔
ہم شادی پہ سارے ساز و سامان کے ساتھ بڑے خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر اپنی بیٹی کو قرآن کا نسخہ دے تو دیتے ہیں، لیکن وہ طاقوں کی زینت کے سوا اور کچھ نہیں بنتا۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ بہت سے گھر وہ ہیں جہاں سال سے سال گزر جاتا ہے اور قرآن کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی، پڑھتے ہی رمضان آیا تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا، بس تیر مار لیا، رمضان آیا تو اگلے رمضان تک کے لیے اس کو بند کر کے رکھ دیا، اور پھر کہتے ہو صاحب پٹ رہے ہیں، تو پٹنا تو ہے ہی ہے، جب اللہ سے لڑو گے تو پٹو گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ قرآن تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، اللہ اس کی سفارش بھی سنتے ہیں، اللہ اس کی شکایت بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن روزہ روزے داروں کی سفارش کرے گا اور قرآن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یشفعان، اللہ نے کہا ان کی سفارش ہمارے یہاں قبول ہوگی، روزے دار جو سفارش کرے گا وہ بھی ہم قبول کریں گے، قرآن جو سفارش کرے گا وہ بھی قبول کریں گے۔ تو جس کی سفارش قبول ہوتی ہے اس کی شکایت بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا قرآن کہے گا کہ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، گیا گزرا کر دیا تھا، دیکھتے بھی نہیں تھے میری طرف کو، آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آج آپ کے ہمارے گھروں میں روزانہ ٹیبل تو صاف ہوتا ہے، صوفہ تو صاف ہوتا ہے، دیواریں اور فرش تو صاف ہوتی ہیں، لیکن قرآن نہیں صاف ہوتا۔ یہ کوئی پہلی نہیں ہے، جو چاہے مشاہدہ کر لے، گھروں میں سروے کر لے۔ اگر آپ اکثر گھروں کا یہ حال ہے، ابھی جا کر کے قرآن کو ہاتھ لگائیں تو اس کے جزدان پر جو گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو آلودہ کر دے گی، گندا کر دے گی۔ سب چیزوں کو صاف کرتے ہو، اپنی لیٹرین کو صاف کرتے ہو، غسل خانوں کو صاف کرتے ہو، صحن کو صاف کرتے ہو، ہر چیز کی صفائی کا خیال ہے مسلمانوں کو، لیکن قرآن کی صفائی کا خیال مسلمانوں کو نہیں۔ اس کے جزدان پہ چڑھی ہوئی گرد آج کا بے غیرت مسلمان جھاڑنے کی فرصت اس کو نہیں ہے۔ جو قرآن اتنی بڑی سعادت کا ذریعہ تھا کہ دنیا بننے سے ہزاروں سال پہلے اس قرآن کی وجہ سے آپ کو فرشتوں کی دعائیں ملی، اس قرآن کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ آپ اس کو مہینوں مہینوں چھو کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ اپنے لیے بہترین کپڑا، بیوی کے لیے شاندار جوڑا، 15,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا، 50,000 کا، جتنی گنجائش ہے کمی نہیں کرتا، اور سال میں کئی کئی جوڑے بناتا ہے۔ آپ ذرا بتاؤ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی قرآن کے لیے باقاعدہ جزدان کا کپڑا خرید کر کے لائے ہو؟ جو آپ کے بچوں کے کپڑے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، ان میں کتریں بچتی ہیں، وہ بیچاری گھر میں جو ہے اماں بہن باجی وہ ان کتروں کو جوڑ کر کے اور جزدان بنا کر کے لگا دیتی ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے ہزاروں ہزار کے جوڑے چاہیے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے کتروں کا لباس بنے گا، اور وہ بھی ایک مرتبہ بن گیا تو جب تک اس کو دیکھ کے گھن نہیں آنے لگے گی اس کو بدلو گے نہیں آپ، جب تک وہ اتنا سڑ نہیں جاتا کہ اسے دیکھنے سے آپ کو گھن آنے لگے تب تک اس کو بدلنے کا خیال اور سوال بھی آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن جس کے لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، اس امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا، جس امت کو یہ قرآن دیا جائے گا۔ اور دوسرا جملہ فرشتوں نے فرمایا تھا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوشخبری ہے، ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں
ہماری مبارکبادیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سنبھالے گے، حاملین قرآن۔ یہ حاملین قرآن کو خاص طور پر فرشتوں نے دعائیں دی تھی کہ مسلمانوں کا جو طبقہ قرآن کو سنبھالنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرے گا، ان سے زیادہ خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ حاملین قرآن جو ہیں یہ انسانی سماج میں سب سے زیادہ اپر کلاس کے لوگ ہیں، ان سے زیادہ اپر کوئی نہیں ہے۔ اپر کلاس یہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات سے زیادہ سچی اور پکی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ میری امت کے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، اشراف سب سے بڑے لوگ، اپر کلاس کے لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سنبھالنے والے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ان حاملین قرآن سے محبت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، وہ گویا مجھ سے محبت اور میری عزت کرنے والا ہے۔ فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگو قرآن کے خدام، قرآن کو سنبھالنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کا اکرام کیا کرو۔ جو ان کا اکرام کرے گا وہ میرا اکرام کرنے والا کہلائے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا۔ اب آپ خود سمجھو، جو ان سے محبت نہیں کرتا، ان کا اکرام نہیں کرتا، تو گویا وہ نبی کا اکرام نہیں کر رہا ہے، وہ نبی سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ اور جو نبی کا اکرام نہ کرتا ہو، جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو، اس سے برا انسان دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا جاگو، اپنی تباہیوں کو تم نے اتنا شدت اور تیزی کے ساتھ اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ شاید ساری دنیا کی قومیں بھی تمہارا بھلا کرنا چاہیں تو بھلا کر نہیں سکتی۔ ایک تو چاہے گا نہیں کوئی بھلا کرنا آپ کا، لیکن مان لو کہ ساری دنیا آپ کے بھلے کے لیے جٹ جائے کہ بھئی اس امت کی خستہ حالی کو، اس امت کی تباہی اور پریشانی کا علاج کرنا، انہیں راحت دینی۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں لکھوا لو، ساری دنیا کی قومیں تمہارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم نے اللہ سے لڑائی کر رکھی ہے، اللہ سے جنگ کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ مسجد میں مؤذن رکھتے ہو، سبھی مسجد میں ہیں، کیا کام لیتے ہو اس سے بھائی؟ نالیاں کون دھوتا ہے؟ مؤذن۔ وضو خانہ کون دھوتا ہے؟ مؤذن۔ غسل خانے کون دھوتا ہے؟ مؤذن۔ جھاڑو کون دے گا؟ مؤذن۔ اس لیے کہ آپ تو چودھری صاحب ہیں، پردھان جی ہیں، آپ اگر مسجد کا کوئی کام کر لیں گے تو آپ کی تو توہین ہو جاوے گی، اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو حضور سے بھی بڑے ہو، اس لیے کہ حضور کو پریشانی نہیں ہوتی تھی مسجد کی صفائی کرنے میں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور مسجد کی دیوار قبلہ پر ذرا سا بلغم آپ کو پڑا ہوا نظر آیا۔ جیسے کسی نمازی کو اچانک کھانسی اٹھتی ہے تو کبھی کبھی بلغم جھٹکے سے آگے نکل جاتا ہے، ایسے کسی کا نکل گیا ہوگا تو دیوار پر لگا ہوا تھا۔ حضرت تشریف لائے تو آپ کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا کہ یہ گستاخی کس نے کی، لیکن حضرت نے یہ نہیں کہا کہ مؤذن صاحب، امام صاحب دیکھو یہ کیا ہو گیا مسجد میں، یہ نہیں فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے فَحَكَّهُ بِيَدِهِ،
آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھنکار کو، بلغم کو اپنے دست مبارک سے صاف کروا دیا، اس کو ایسے خرش کر کے وہاں سے مٹا دیا۔ آپ اگر دیکھیں گے مسجد میں آ کے کبھی کریں گے ایسا؟ آپ مسجد میں آ کر چلائیں گے، شور مچائیں گے، جبکہ مسجد کے اندر زور سے بولنا یہ بدترین قسم کا گناہ ہے۔ آپ یہ گناہ کریں گے، ارے مؤذن صاحب کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں کتنی گندی ہو رہی ہے مسجد۔ مسجد امام صاحب کا گھر ہے، مؤذن صاحب کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تجھے اللہ کے گھر سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں تو جو کام نظر آئے، جو مسلمان دیکھے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ مؤذن جو قیامت کے دن سب سے زیادہ باعزت ہوگا، اسے دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اطول الناس اعناقا المؤذنون او کما قال، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن، اونچی گردن جو ہے وہ مؤذنوں کی ہوگی۔ تو لمبی گردن کا مطلب ہی نہیں کہ 6 فٹ کی ہو جائے گی، یہ ایک محاورہ، بھئی میری گردن جھک گئی تو مڑ گئی، جھک گئی کا مطلب بے عزتی ہو گئی، اور بھئی میرا سر بلند ہو گیا تو اوپر تھوڑے اٹھ گیا، مطلب یہ ہے کہ میری عزت ہوئی، میں خوش ہو گیا۔ تو اطول الناس اعناقا المؤذنون کا مطلب کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت اور احترام کا مقام مؤذنین کو دیا جائے گا۔ ان سے حساب بھی نہیں لینے کا اللہ میاں، اس لیے کہ تم اتنا حساب لے رہے ہو، اس کی زندگی جہنم بنا رکھی، تو اللہ نہیں لینے کا ان سے حساب۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن 3 طبقے کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ میاں ان سے کہیں گے تمہارا حساب و کتاب نہیں ہونا، اتنے ہم ان کا حساب کتاب لیں، ذرا جنت کھلے گی بعد میں، تم جاؤ، یہ سامنے مشک کے ٹیلے اور پہاڑ ہیں نا، تم مشک کے پہاڑوں پہ جاؤ، ذرا ٹہلو اور سیر و تفریح کرو، جب سب کا حساب و کتاب ان کا ہو جائے گا تب ہم تمہیں بلا لیں گے۔ وہ جو 3 لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا ان میں سے رجل ینادی للصلوات الخمس، وہ آدمی جو روزانہ اللہ کے بندوں کو 5 مرتبہ نماز کے لیے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کو اللہ اتنا نوازیں گے کہ اس سے حساب بھی نہیں لیں گے، یہ سب کا حساب ہوگا، تم وہاں جا کے ٹہلو پھرو گھومو مزے لو، اور ہم نے اس کی زندگی کو بھنگی بنا دیا۔ جو کام بھنگیوں کا ہے وہ کام ہم مؤذن سے لے رہے ہیں، اور 90% مؤذن حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ جن کے بارے میں کہتا اللہ کا رسول اکرمو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت ہی میری عزت ہے، آپ نے ان کو خاک روب بنا دیا، آپ نے نالی دھلنے پہ لگا دیا، تو آپ اللہ سے لڑ رہے ہو کہ نہیں لڑ رہے ہو؟ اکرمو حملۃ القرآن، قرآن کی خدمت کرنے والوں کو اپنے سر کا تاج بناؤ، ان کو پلکوں پر بٹھاؤ، ان سے زیادہ کوئی تمہاری محبت کا حقدار نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، لوگ مسجدوں میں پیسہ دیتے ہیں، ثواب کا کام ہے، مدرسوں میں دیتے ہیں، ثواب کا کام ہے، بیوہ کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں، ثواب کا کام ہے، بالکل دینا چاہیے، لیکن یاد رکھو سب سے بڑا ثواب جو ہے وہ علماء اور حفاظ کی خدمت کرنے میں ہے۔ یتیموں، مسکینوں، مسجدوں، مدرسوں میں دینے پر ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب کسی حافظ اور کسی عالم کی خدمت اور مدد کرنے میں ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ سب کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آیا تو بہت سے جو قریبی مہمان آتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پیسے دے کے جاتے ہیں نا، کچھ بچوں کے لیے گفٹ لے کر کے آتے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو۔
آپ کے بچوں کو جب کوئی گفٹ دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو آپ اس کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو بھول جاتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی روزانہ آپ کے بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، اسکول سے آ رہا تھا، وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کے گھر پہنچا گیا، کتنے خوش ہوں گے آپ؟ اس لیے کہ وہ آپ کا جانشین ہے، آپ کا بچہ آپ کا وارث ہے، آپ کا جانشین ہے، تو جو آپ کے وارث اور جانشین سے محبت اور خدمت کا رشتہ رکھتا ہے، آپ اس سے خوش ہوتے ہو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کی خدمت کوئی کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا یقینی اور لازمی ہے۔ اور جس نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا، اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو خوش کر دے فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کیا۔ آقا فرماتے ومن سرنی فقد سر اللہ، جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا ادخلہ اللہ جنتہ او کما قال، اسے تو اللہ اپنی جنت میں لیں گے ہی لیں گے، اسے نہیں لیں گے تو اور کسے لیں گے جنت میں؟ جنت تو ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے زمانے میں ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک قصہ نقل کیا کہ ایک آدمی بڑا نیک آدمی تھا اور وہ بڑے دین کے کام کرتا تھا، لوگوں کی خدمت، دسترخوان بہت وسیع تھا، طلباء کو، غریبوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو خوب کھلاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس سے یوں کہا کہ بھائی سب کی دعوت کرتا ہے، ہماری دعوت نہیں کرتا، تو سب کی کرتا ہماری نہیں کرتا۔ آنکھ کھل گئی، وہ پریشان کہ حضور کی دعوت کیسے کرے۔ تو کسی بڑے عالم کے پاس گئے، خواب بیان کیا کہ حضرت نے یوں فرمایا کہ سب کی دعوت کرتا ہے، ہماری نہیں کرتا، تو اب میں حضور کی دعوت کیسے کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم علماء کی دعوت کرو، علماء کی دعوت کرو گے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ جو آپ کے بچوں کو کھلا دے، آپ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے خود کھانے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے جانشینوں کی خدمت اور محبت یہ دنیا کا سب سے نیک ترین عمل ہے۔ اس لیے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، کہ قرآن کے جو محافظ اور خدام ہیں ان کی خدمت کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ کون ہیں یہ قرآن کے خدام؟ تین لوگ ہیں، تین طبقے جو ہیں وہ حاملین قرآن کہلاتے ہیں، حفاظ، قراء، علماء۔ یہ تین طبقے ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو آپ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ بھئی جبرائیل تو بتا کے چلے جائیں گے، اب یاد رہے نہ رہے۔ تو ادھر حضرت سنتے رہتے تھے اور آہستہ آہستہ پڑھتے بھی رہتے تھے، اور بیک وقت دو کام کرنا ایک تو تکلیف کا بھی ذریعہ ہے اور دونوں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جب ایک وقت میں دو کام کرو گے تو کوئی سا بھی بڑھیا نہیں ہوتا، کچے رہ جائیں گے اور تکلیف علیحدہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کی خاطر اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو، چپ سنا کرو، بالکل خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ اب آپ کو جو فکر ہے کہ بھول جاؤ گے، کہتے یہ فکر مت کرنا، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔
تین چیزوں کی گارنٹی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، ان علینا جمعہ، ایک تو آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دینا، آپ کو قرآن یاد کرا دینا، یہ ہمارے ذمے، اللہ نے ذمے لے لیا ایک کام، اور فرمایا وقرآن، پھر اس کو پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا تم فکر مت کیا کرو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ لیا کریں، یعنی ہماری نمائندگی کرتے ہوئے فرشتہ پڑھ کر کے سنا دیا کرے تو تم اس کے پڑھنے کی اتباع کیا کرو، پیروی کیا کرو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا مسائل ہیں، اس میں کیا حقائق ہیں، یہ ذمہ داری بھی ہماری، ہم آپ کے دل میں ڈالیں گے۔ تو قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو صحیح پڑھنا، اور قرآن کی تفسیر اور اس کے مسائل اور مطالب کو جاننا، یہ تین کاموں کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی رسول اللہ سے کہ یہ تینوں کام ہم آپ سے کرائیں گے۔ تو گویا تینوں کام کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کو یاد بھی کیا، قرآن کو پڑھا بھی، اور قرآن کی ترجمانی بھی کی، اس کی تفسیر بھی فرمائی آپ نے، ساری حدیث قرآن کی تفسیر ہی ہیں۔ ان تین کاموں کو دنیا میں کون کر رہا ہے؟ اللہ نے تین کاموں کی ذمہ داری لی تھی، قرآن کو یاد ہم کرائیں گے، اس کو پڑھوائیں گے ہم، اور اس کے معانی اور تفسیر بھی ہم سکھائیں گے۔ یہ تینوں کام کون کر رہا بھائی؟ ان علینا جمعہ والا کام حفاظ کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیٹھتے ہیں علماء اور ان کو رٹواتے ہیں اور وہ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ حفاظ وہ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو کام اللہ نے اپنے نبی سے کرایا تھا۔ ان علینا جمعہ، قرآن کو یاد کرنا یہ نبی کا کام تھا جو نبی سے اللہ نے کرایا تھا، اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ حفاظ کرتے ہیں۔ تو حفاظ وہ کام کرتے ہیں جو نبی سے اللہ نے کرایا تھا اپنی گارنٹی اور ذمہ داری کی بنیاد پر۔ اسی لیے یاد رکھو، جتنے کام دنیا میں نیکی کے ہیں وہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ ہر نیک کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جاوے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے تو کرتے ہیں نا۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا۔ زکوٰۃ کیوں؟ اللہ نے۔ سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ للہ۔ سب کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارے نیک کام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے کرنے کا کام ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ اللہ روزہ رکھتا، نہ نماز پڑھنا، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ جہاد میں جاتا، یہ جاوے کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کا اپنا کام ہے۔ حافظ لفظوں کو یاد کرتا ہے، قاری لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ محفوظ کیے ہوئے ہے، اور علماء، فقہاء اور محدثین اس کے معنی کو۔ تو جن تین کاموں کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی کہ اے نبی گھبراؤ نہیں، یہ تینوں کام ہمارے ہیں، وہ تینوں کام کون کر رہا ہے؟ علماء۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں واحد طبقہ جو اللہ کا کام کر رہا ہے، ساری دنیا اللہ کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن جو اللہ والا کام کر رہا ہے وہ واحد طبقہ حفاظ، قراء اور علماء کا ہے۔ اور یہ میں نے اس روایت اور حدیث سے آپ کو سمجھایا، کوئی یہ میری لفاظی نہیں ہے، وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا جو کام ہے وہ یہی جماعت کر رہی ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ پسندیدہ جماعت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اس طبقے کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو طبقہ قرآن کو سنبھالے گا، قرآن کی حفاظت کرے گا اور قرآن کی خدمت کرے گا۔
اسی لیے فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال، تم میں سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو پہلے سیکھ لے اور پھر لوگوں کو قرآن سکھانے میں اپنی زندگی کو لگا دے۔ اس سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جسے حضور کہیں یہ بڑھیا ہے وہ بڑھیا ہوگا یا میرے کہنے سے بڑھیا ہوگا بھائی؟ آقا جس کو کہیں گے وہی تو بڑھیا ہے نا۔ اور آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر قرآن دوسروں کو سکھائے۔ اور تیسرا جملہ فرشتوں نے کہا تھا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، وہ زبانیں بڑی مبارک ہیں، اللہ ہماری زبانوں کو ایسا بنا دے۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے جو زبان قرآن کو پڑھیں گی۔ اللہ جنہیں تلاوت کرنے کی توفیق دے گا ان کی زبانوں سے بہتر کوئی دوسرا کام کرنے والی زبان نہیں ہو سکتی۔ سب سے اچھی زبان وہی ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھتی ہو، اس لیے کہ سب سے اچھا کلام اچھا اللہ ہی کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین بات تو اللہ کی بات ہے، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا قرآن جس امت کو دیا جائے گا وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ امت کے جو لوگ قرآن کی خدمت اور حفاظت کریں گے وہ مبارکباد کے لائق ہیں، اور امت کا جو طبقہ قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ طبقہ اس لائق ہے کہ اس کو دعا دی جائے، اس کو مبارکباد دی جائے۔ یہ علماء، یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب میں بیٹھے ہوئے حفاظ، یہ جو کام امت کے لیے کر رہے ہیں، امت کو آنکھ کھولنی چاہیے، ان کاموں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہندوستان میں جو اسلام کو ہم جانتے ہیں اور کسی درجے میں عمل کرتے ہیں، یہ آپ کی نمازوں کا طفیل ہے؟ بھول کے بھی مت سوچنا، یہ تمہاری عبادتوں کا طفیل ہے، بھول کے بھی مت سوچنا۔ اور ایک بات اور بڑی کہہ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، یہ بھی غلط فہمی کا شکار مت رہنا کہ تمہاری وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین باقی ہے، یہ سوچنا مت کبھی۔ دعوت و تبلیغ سے ہندوستان میں دین پھیلا بہت ہے، فرق کو سمجھو۔ دعوت و تبلیغ کا جو شعبہ محنت کر رہا ہے، اس سے دنیا میں دین پھیلا بہت ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک دین پہنچ گیا۔ یہ بڑی خدمت ہے، اللہ ان لوگوں کو اس کی جزائے بہترین عطا فرمائے۔ پھیلا ہے دین، لیکن دین کی حفاظت نہ کسی کی نمازوں سے ہو سکتی ہے، نہ کسی کے روزوں سے ہو سکتی ہے، نہ کسی کی دعوت و تبلیغ سے ہو سکتی ہے۔ دین کی حفاظت جو ہوگی وہ مکاتب اور مدارس سے ہوگی۔ ایک ہے حفاظت اور ایک ہے اشاعت، پھیلنا، اس میں جماعت کا بڑا رول ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک دین پھیل گیا، پہنچ گیا۔ لیکن دین کی حفاظت، دین جیسا آیا تھا غار حرا پر اترا تھا، مسجد نبوی پر اترا تھا، دین اسی حالت میں امت کے پاس رہے، یہ ان مکاتب اور مدارس ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، جس دن یہ مدرسے اور مکتب ختم ہو جائیں خدا نخواستہ، تو دین ہی نہیں دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہو۔ اللہ کا نام لینا دین ہے، تو دین کب تک جب تک دین ہے دنیا ہے، اور دین کب تک رہے گا؟ جب تک علم رہے گا۔
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے امت کو یہ حادثہ دیکھنا پڑے گا کہ امت سے علم کو چھین لیا جائے گا۔ پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ عالم بیٹھا اور ایک دم اڑ گیا دل میں سے علم، ایسا نہیں ہونے کا۔ لا ينتزع انتزاعا، دلوں میں سے کھینچنے کے نہیں، ولیکن یقبض بقبض العلماء، علم دنیا سے اس طرح رخصت ہوگا کہ دنیا سے علماء کو اٹھا لیا جائے۔ حتی اذا لم یبق عالما، بخاری شریف کی روایت ہے، جب اللہ دنیا میں ایک بھی عالم کو نہیں چھوڑیں گے اب دین مٹے گا۔ دیکھو آگے فرمایا کہ اب دین مٹے گا، فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، مقتدی بنا لیں گے، ان کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ فسئلوا، اور پھر ان سے پوچھیں گے جی دین کیا ہو؟ فافتوا بغیر علم، علم ان کے پاس ہے نہیں تو بغیر علم کے ہانکیں گے۔ فافتوا بغیر، کچھ نہیں پتہ، دین جانتے نہیں، تفسیر جانتے نہیں، حدیث جانتے نہیں، جو منہ میں آیا بکا، جو منہ میں آیا بکا۔ فافتوا بغیر علم، پھر بغیر علم کے چکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور انسانوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ گمراہیت کا نام ہی تو دین کا خاتمہ ہے۔ تو دین کب ختم ہوگا؟ جب علم ختم ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین کو دین کی شکل میں باقی رکھنا یہ علم کے ذریعے ممکن ہے۔ علم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کو باقی رکھ سکے۔ ساری دنیا میں جتنی نیک تحریکیں، انجمنیں، تنظیمیں کام کر رہے ہیں، سب کو سلام، سب کے کام بہت اچھے ہیں، لیکن ان سب کے کام دین کو پھیلانے کے لیے ہیں، دین کو بچانے کے لیے نہیں۔ دین کو بچانے کا کام مدرسوں کا ہے، مکاتب کا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں قرآن اتار دیتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان اتار دیتے ہیں، ان کو عقیدے سکھا دیتے ہیں۔ یہ بڑے ہونے کے بعد جو ہے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے میں لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اور اس منزل سے گزرے بغیر، علماء کی تربیت سے گزرے بغیر، اگر پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان بھی رہے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ بڑا ہوا اور خمار پیدا ہوا کہ میں کچھ ہوں، اور پھر اسلام سے سب سے پہلے اسلام سے بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مکتب میں پڑھانا تو ہر بچے کے لیے فرض ہے۔ ڈاکٹر بنانے کی ضرورت تو ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ انجینئر بنانا چاہیے، ضرورت تو ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ لیکن ہر بچے کو دین سیکھنا یہ فرض ہے۔ آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ تو تمام بچوں کو پہلے دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، عقیدے درست کرو، ان کو ان کی شخصیت کو پہچنواؤ کہ تم کون ہو۔ جب وہ اپنے کو پہچان لیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، تو اب کہیں بھی جائیں گے ان کو کوئی مس گائیڈ نہیں کرے گا، ان کو کوئی غلط راستے پہ نہیں ڈالے گا۔ جب بھی لوگ وہ باتیں کریں گے جو بغاوت رسول ہوں تو ان کا ضمیر کہے گا کہ تو کیسے بغاوت کر رہا، تو اس کا غلام ہے۔ ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے مکاتب ہی، مدارس ہی ہمارے ایمان، ہمارے دین کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مکاتب پر بھی توجہ دو، مکاتب میں کام کرنے والے حفاظ اور علماء پر خاص توجہ دو۔ ان پر جو ظلم آپ لوگوں نے کر رکھا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی کو ضروریات زندگی نہیں سمجھتے،
بھائی یہ کہاں سے سامان خریدیں گے؟ جنت میں تو ابھی نہیں جا رہے نا، ابھی تو یہیں سے لینا ہے۔ جنت میں تو یہ آپ کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ ان کی خوشامد کرتے پھرو گے، لیکن یہاں تو سب کو ایک ہی مارکیٹ میں جانا ہے، سب کا ریٹ وہی ہے۔ ان کی خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ خدمت کرو۔ دیکھو حضور نے فرمایا جو تم میں سب سے اچھا ہو اسے امام بنایا کرو، اور جس کا ٹفن تم محلے میں گھمواتے ہو وہ اچھا، ویسے تو لوگ فقیر سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، تو حضور تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا، سب سے بڑھیا والا اسے بناؤ امام، اور ہم نے امام بنا رکھا اسے جس کی حیثیت فقیر کی بنا رکھی، کہ دونوں ٹائم اس کا ڈبہ جو ہے محلے میں جائے گا، آج جمعہ کے ہے، کل کو نتھو کے ہے، کل کو جمعراتی کے ہے، اور وہ 4 روٹی 2 روٹی اس میں رکھ کے بھیج دی، اس بیچارے نے کھا لی۔ یہ امام کی قدر ہے۔ بہت سخت ترین اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ یہ بادشاہ ہیں اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے، ان کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ بہرحال آپ حضرات نے یہ مجلس منعقد کی، مجھے بھی شرکت کا موقع دیا، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اور وہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ قرآن ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ملنے پر مبارکباد دینی چاہیے، اس لیے میں جو بچی ہماری ان کی شمشاد بھائی کی پوتی ہے وہ بہرحال حافظہ ہوئی ہے، اللہ مبارک فرمائے، میں ان کی بچی کو بھی، ان کے والدین کو، گھر والوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سب سے زیادہ مبارکباد دیتا ہوں میں جناب عزیزم حافظ محمود صاحب کو، کہ جن کی محنتوں اور توجہ کی بنیاد پر یہ کام ممکن ہو سکا۔ آپ حضرات بھی نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں گے اور سکھائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔